یہ اقبالیہ اور فلسفہ اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، یہ قاضی کیسر الاسلام صاحب کراچی سے خودی تھے۔ کا رازداں ہو جا، بسم اللہ الرحمن خدا کا الرحیم۔ ترجمہ ہو جا، اللہم صلی علی سیدنا محمد تو راز وعلی آل کن سیدنا فکاں محمد ہے اپنی آنکھوں وعلی اصحاب پر آیا سیدنا ہو جا، محمد وعلی ازواج خودی سیدنا کا محمد رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ بات کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں، اس کے لیے یہ ہم امید ہندی کرتے ہو ہیں خراسانی، یہ میرا ذہن افغانی وہ تھوڑا تورانی، نبی رحمت کے نام سے کام کیا ہے، تو طواف کی تفصیل نہیں ہے، بنا میں یہ قیام ہندی ہو خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسٹوریا ٹی وی کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی محترم شخصیت جلوہ افروز ہیں۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب ہیں، جو کہ سابق وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی رہے ہیں، صدر شعبہ حدیث و سیرت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی حیثیت سے انہوں نے سالہ سال خدمات انجام دی۔ پاکستان میں اسلامیات علوم اسلامیہ کے شعبہ میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر چکے ہیں، ہفتہ روزہ ختم نبوت کے بانی مدیر رہے ہیں، اور واقفان حال جانتے ہیں کہ اس ہفتہ روزہ کی تاریخ ختم نبوت پاکستان کی میں کیا اہمیت ہے۔ پریکٹسنگ صوفی کا درجہ رکھتے ہیں، چشتی صابریہ سلسلے سے تعلق ہے اور شیخ کے درجے پر فائز ہیں۔ 15 سال سے صوفی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے مرید اور شاگرد آپ کے ملفوظات کو آج کل مرتب کر رہے ہیں۔ آپ کی نادر تصانیف میں مطالعہ حدیث اور تاریخ ادب حدیث انتہائی ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ طویل عرصے تک دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد سے منسلک رہے اور دنیا کے تقریباً ہر کونے میں اور قریہ قریہ ان کے طلباء موجود ہیں اور لوگوں میں علم بانٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سیرت مطہرہ کا مطالعہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس سلسلے میں یہ خاص طور پہ سیرت کے مواخذ کے حوالے سے انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہیں کہ ہم ڈاکٹر چشتی صاحب کے ساتھ آج گفتگو کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ عادش اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس دور میں سیرت نگاری کے حوالے سے جس قدر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میرا خیال میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شعبہ تاریخ سے سالہ سال سے وابستہ ہیں، ایک انتہائی محنتی اور رہنما استاد اور بہترین مورخ ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب چشتی صاحب سے اپنے سوالات کا آغاز فرمائیں۔
سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسٹوریا ٹی وی کا کہ یہ موقع فراہم کیا اور انتہائی اہم موضوع اور بہت ہی ریلیونٹ ہمارے مہمان آج کی اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا یہ جاننا کہ سیرت کا مطالعہ کتنا اہم ہے قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں خود بھی اس کے بارے میں بہت عرصے تک سوچتا رہا۔ ہمارے اساتذہ جب ہمیں بتاتے تھے کہ سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ کیوں اس سیرت کے مطالعے کی اتنی زیادہ ضرورت بتائی جاتی ہے۔ میں خود نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث اور سیرت دونوں جو ہے آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور جو لوگ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت کا مطالعہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حدیث کا مطالعہ کرنے سے سیرت کا بھی مطالعہ ہو جاتا ہے، لیکن بہت عرصے کے بعد جا کر میرا ذہن کھلا اور میں اس نقطے کو سمجھا کہ سیرت کی ضرورت اور سیرت کی جو اہمیت ہے یہ بالکل منفرد اس کی حیثیت ہے، اور سیرت کا مطالعہ واقعی بہت ضروری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب علوم کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک وہ علوم ہیں جن کو ہم علوم عالیہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ علوم ہیں جن کو ہم علوم عالیہ کہتے ہیں، ٹولز۔ اب یہ جو علوم عالیہ ہیں تو ان کو ہم مخدوم کہتے ہیں، اور علوم عالیہ کو ہم خادم کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ذخیرہ ہے علوم کا، تو ان علوم میں جو علوم عالیہ کا لٹریچر ہے تو اس کی حیثیت مخدوم کی ہے اور مقصود کی ہے، اور جو باقی علوم ہیں وہ ہم حاصل کرتے ہیں، ان علوم کی حیثیت اور فنون کی حیثیت آلات کی ہے، عالیہ کہلاتے ہیں۔ اب ہمارے اسلاف نے جو علوم عالیہ کی تقسیم کی ہے تو بنیادی طور پر اس میں انہوں نے 4 علوم بتائے ہیں کہ 4 علوم ایسے ہیں کہ جو علوم عالیہ کہلاتے ہیں۔ ان 4 علوم میں آپ دیکھیں کہ سب سے جو پہلا علم ہے جس کا تعلق کتاب اللہ سے ہے، الکتاب سے جن علوم و فنون کا تعلق ہے، تو یہ پہلے درجے میں یہ علوم آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ علوم آتے ہیں جن کا تعلق سنت رسول اللہ سے ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ علوم آتے ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، جن کو عام طور سے ہم لوگ فقہ کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر علماء کے ہاں اس کو علم الاحکام کہتے ہیں، احکام شرعیہ۔ اور چوتھے نمبر پر وہ علوم آتے ہیں کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں، علم الاخلاق کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 علوم ہیں کہ جن کو علوم عالیہ کہتے ہیں۔ اب جب ہم ان علوم کی بات کرتے ہیں
تو ان علوم میں جو پہلا علم ہے جس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، کتاب اللہ کے سے متعلق جو علوم ہیں اور اس کی حیثیت رہنما کتاب کی ہے، تو رہنما کتاب جو بھی ہوتی ہے اس میں اصول ہوتے ہیں، اس میں بنیادی اصول بتائے جاتے ہیں، گائیڈ بک جیسے ہوتی ہے۔ تو کتاب اللہ بنیادی طور پر گائیڈ بک ہے، اور اس گائیڈ بک میں اصول بتائے گئے ہیں، رہنما اصول بتائے گئے ہیں۔ ان رہنما اصولوں کی جو تفسیر ہے اور تشریح ہے، تو اس کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں پھر سنت کی طرف، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان اصولوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ صلاۃ کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں، تو صلاۃ کی تفصیلات کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں سنت کی طرف کہ اللہ کے رسول نے صلاۃ کیسے ادا فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، اور فرمایا مجھ سے سیکھو نماز کیسے کیا ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے ساری تفصیلات صلاۃ کے بارے میں بتائی ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ قرآن نے تو حکم دیا کہ آتوا الزکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات اور زکوٰۃ کے احکام، نصاب وغیرہ یہ کچھ بھی قرآن میں نہیں ہیں۔ حج ہے، حج کے بارے میں قرآن نے حکم دیا کہ حج ادا کریں، لیکن حج کے مناسک کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے، طواف کی تفصیل نہیں ہے، مینا میں قیام کی تفصیل نہیں ہے، عرفات میں وقوف کی تفصیل نہیں ہے، مزدلفہ ہے، باقی جو تمام تفصیلات ہیں قرآن میں تو نہیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھو حج کے مناسک کے کیا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، تو ہمارے ہاں موقف یہ ہے کہ کتاب اللہ کا جو فہم صحیح ہے وہ سنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک ہم سنت کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہم کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنت رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ جو سوال ہے تو اس کا جواب ہم یہی دیتے ہیں، اور اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ سنت رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے سیرت رسول اللہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ جب تک سیرت کا مطالعہ نہ ہو تو آپ سنت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے رسول کے اقوال و افعال کے موقع اور محل کا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کس سچویشن میں فرمایا، کس موقع پر فرمایا، کس سیاق و سباق میں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اگر یہ فعل فرمایا تو اس فعل کی سچویشن کیا تھی۔ یہ جو تمام تفصیلات ملتی ہیں یہ حدیث میں نہیں ملتی، یہ سیرت میں ملتی۔ میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ایک طالب علم غزوہ بدر کے بارے میں حدیث کی 10 کتابیں بھی پڑھ لیتا ہے، وہ غزوہ بدر کو نہیں سمجھتا۔ صحیح بات۔ غزوہ احد کے بارے میں پڑھتا ہے، اس کو غزوہ احد کی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ وہ سیرت کی کتاب کو نہیں پڑھے گا۔ تو سیرت کی کتابوں میں علماء سیرت نے جو ترتیب اپنائی ہے وہ ایک واقعاتی ترتیب سے انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اور اس کو جمع کیا ہے، مدون کیا ہے۔ محدثین نے تو چونکہ ابواب کے تحت احادیث کو لیا ہے، تو ابواب کے تحت ضرورت کے مطابق انہوں نے احادیث کو لیا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ احکام کا استنباط ہو۔ احکام کے استنباط کے لیے تو حدیث کا مطالعہ ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے اور سنت کو سمجھنے کے لیے اور سنت کا صحیح فہم صحیح حاصل کرنے کے لیے سیرت کی طرف آنا ضروری ہے۔ جی میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے بہت خوبصورتی سے ارشاد فرمایا کہ جو علوم عالیہ اور عالیہ کی تقسیم ناظرین کے اور ہمارے آپ نے رہنمائی کے لیے عطا کی، میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کا نوجوان جو مغربی طرز کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جس قسم کے آج کل چیلنجز ہیں
ختم نبوت کے حوالے سے بھی اور مطالعہ سیرت کے حوالے سے بھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کی اور ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آج کے دور کا نوجوان آج کے دور میں لکھی جانے والی سیرت کی کتابوں میں سے کیسے ممیز اور ممتاز کرے جو عالی قسم کے کام ہیں، اور کیا اسے پڑھنے کے لیے آپ سجیسٹ کریں گے کہ کہاں سے شروع کرے وہ سیرت کو سمجھنا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور مجھے ذاتی تجربہ اس وقت ہوا جب میں نے بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو کہ سیرت کے موضوع پر پڑھانا شروع کیا. میں سمجھتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں بی ایس تک آئے ہیں اور اس سے پہلے ایف اے وغیرہ کر چکے ہیں اور اس اسٹیج میں ہیں، تو ان کو معلومات سیرت کے بارے میں ہوں گی. لیکن جب میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری بات نہیں سمجھتے تھے. ہاں، تو میں نے ان کے لیے جو کتاب سلیکٹ کی تھی وہ الرحیق المختوم، مولانا مبارک پوری کی جو کتاب ہے. صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے. چونکہ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب کی زبان بڑی خوبصورت ہے، وہ صاحب زبان ہے، اہل زبان ہیں، اور انہوں نے محنت بھی بڑی کی ہے. تو کتاب کی شہرت اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اور اس میں جو معلومات انہوں نے جمع کی ہیں تو بڑی مستند روایات دی ہیں. تو میں نے وہ کتاب اس وقت طلباء کے لیے میں نے تجویز کی کہ بھئی آپ لوگ یہ کتاب خریدیں اور اچھی کتاب ہے. لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ طلباء اس کتاب کو بھی نہیں سمجھ رہے تھے. اس کتاب کی زبان بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا. تو موجودہ جو نسل ہے، موجودہ نسل کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں اسکولوں میں جو طلباء پڑھتے ہیں ان کو اردو نہیں آتی. اردو میں بڑی کمزوری آ گئی ہے، اور یہاں تک کہ طلباء کو اردو کے ہند سے بھی نہیں آتے. المیہ ہے، بڑا المیہ ہے. تو اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت ایسا لٹریچر تیار ہو کہ جو موجودہ نسل کے لیے ان کی جو سطح ہے اس کے مطابق ہو. باقی یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت سیرت کے حوالے سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جو طلباء کو ہم تجویز کرتے ہیں، پہلے تو ہمارے ہاں ہمارے اساتذہ تجویز کرتے تھے مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی. لیکن سیرت النبی اب موجودہ دور میں وہ عام طلباء کے لیے اس سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہے. اس وقت ہمارے ہاں کتابوں میں اگر کوئی اچھی کتاب جو فہم کے حوالے سے اور قابل فہم کتاب ہے تو مولانا ابوالحسن ندوی کی کتاب جو ہے وہ بڑی اچھی کتاب ہے، نبی رحمت کے نام سے. نبی رحمت جو ہے یہ چونکہ مولانا ندوی رحمہ اللہ کا بھی بڑا تجربہ تھا لکھنے کا، اور انہوں نے بہت سلیس زبان میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اور نظبہ کے علماء ویسے بھی لکھنے کے ماہر ہیں. تو انہوں نے جو نبی رحمت کے نام سے کام کیا ہے، 2 جلدوں میں ان کی کتاب چھپی ہے. تو وہ بہت یعنی آج کل کی نسل کے لیے طلباء کے لیے بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت بڑا کام جو کیا تو وہ نقوش نے کیا، محمد طفیل نے کیا. اور یہ جو رسول نمبر ہے یہ انسائکلوپیڈیا ہے. یقیناً. ہاں بالکل، یہ اتنا زبردست کام ہے. اور میں تقریباً تمام طلباء کو جتنے بھی ہمارے ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ ہو سکے تو نقوش کا رسول نمبر اب جو ہے وہ کمپوز ہو کر 13 جلدوں میں آ گئی ہے. پہلے جو کچھ 22-23 جلدوں میں تھی اب خوبصورت شکل میں آئی ہے اور بڑی اچھی شکل میں آئی ہے. تو یہ نقوش کا جو رسول نمبر ہے اگر کسی کے پاس ہو، اس میں یہ ہے کہ بعض آرٹیکلز تو بہت فنی قسم کے ہیں، لیکن بعض آرٹیکل اس میں عام فہم بھی ہیں کیونکہ لکھنے والوں کی بڑی ویرائٹی ہے. تو اگر ایک ایسا طالب علم
کہ جس کی ذہنی سطح کم ہے تو اس کے لیے بھی اس میں میٹیریل ہے، اور ان طلباء کے لیے جن کی ذہنی سطح اچھی ہو تو ان کے لیے بھی بہت اچھا میٹیریل اس میں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہم سیرت میں جو کتاب تجویز کرتے ہیں تو یہ رحمت للعالمین جو قاضی سلمان منصور پوری کی کتاب ہے، تو قاضی صاحب بھی چونکہ ان کا تعلق قانون سے تھا اور وہ جج تھے ذاتی طور پر، اور انہوں نے بھی بہت خوبصورت زبان استعمال کی ہے۔ کتاب ان کی بڑی اچھی کتاب ہے اور متداول کتاب ہے، یہ ہمارے یہاں سیرت کے طلباء کے ہاں اور علماء کے ہاں وہ کتاب چلتی ہے۔ تو بہت ساری کتابیں اب تو آ رہی ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں سیرت پر، لیکن جو طالب علم ہے سیرت کا تو اس کو یہ چاہیے کہ کچھ کتابیں تو جو متقدمین کی کتابیں ہیں، کیونکہ اب مثلا ابن ہشام کا جو ترجمہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ترجمہ ہوا ہے، اردو میں ترجمہ سلیس ترجمہ ہوا ہے اور کئی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں۔ تو اب میں نے جو نسخہ دیکھا ہے تو اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہوا ہے۔ اس طرح ابن سعد کا بھی ترجمہ ہوا ہے اور ابن کثیر کا بھی ترجمہ ہوا ہے، تو تراجم تقریباً متقدمین کے بھی ہوئے ہیں اور متاخرین نے تو بہت لکھا ہے۔ ہمارے ہاں جو اب پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب ہے ضیاء النبی، تو ضیاء النبی بھی بہت اچھی کوشش ہے اور پیر صاحب کی زبان بھی بڑی خوبصورت ہے، انہوں نے بھی زبان کے حوالے سے اچھا کام کیا ہے۔ تو جو لٹریچر اویلیبل ہے، لیکن اس کے باوجود ضرورت ہے، ایسے لٹریچر کی ضرورت ہے کہ جو بہت عام فہم ہو موجودہ دور میں، یہ جو نئی نسل ہے اس کے لیے عام فہم لٹریچر کی ابھی بھی بڑی ضرورت ہے۔ سر یہ بہت اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل مقصد جو یہ ہے کہ اس نسل کے سامنے عام فہم انداز میں اس طریقے سے پیغام نبوت پہنچایا جائے کہ جس سے وہ ان کو اخذ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ تو یہ بہت ایک ویلڈ پوائنٹ ہے جو آپ نے مرمت فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سر اگر آپ کچھ تجویز کرنا چاہیں گے کہ کیا وہ کون سے 1 2 3 ایسے تجاویز ہیں آپ کی نظر میں، تاکہ وہ نبوت کی اور سیرت نگاری کے حوالے سے جو لکھنے والے ہیں خاص طور پہ ان کو آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ وہ عام لوگوں کے لیے بھی یہ قابل قبول ہو سکے؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ اس وقت پاکستان میں جو کچھ لوگ جو ایسے ہیں کہ جو لکھتے رہتے ہیں اور وہ ایک شوقیہ لکھتے رہتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے نا کہ بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایک موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر آپ کو بہت عبور ہونا چاہیے، گرفت ہونی چاہیے، کیونکہ سیرت کے مصادر میں اور سیرت کے مراجع میں رتب و یابس بہت ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیرت کے مصادر ہیں، اوپر کے مصادر ہیں، تو ان مصادر میں یہ علامہ شبلی نعمانی نے اس موضوع پر کام کیا اور آغاز کیا، لیکن ان کو مزید کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ان کی یہ پلاننگ تھی اور خواہش تھی کہ جو سیرت میں خاص طور پر ایسی روایات ہیں جو آ گئی ہیں اور چل رہی ہیں، ان کو درایت کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ تو ہمارے یہاں روایات تو چلتی ہیں لیکن درایت پر کام بہت کم ہوا ہے اور درایتی کام کی ضرورت ہے۔ ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو روایات کو پرکھا جائے اور ان کو درایت کے اصولوں کی بنیاد پر پرکھ کر اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور سلیس زبان میں اس پر کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ٹیم ورک ہے کہ وہ لوگ جو عربی کے ماہر ہیں ترجمہ تو وہ کریں، لیکن جو اردو زبان کے ماہر ہیں اور اردو جن کی بہت اچھی ہے اور وہ معیاری زبان جانتے ہیں، تو ان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو بہت خوبصورت شکل میں، جس کو ہم آج کل تقدیم کہتے ہیں، کیونکہ اب ہماری اسلامک اسٹڈیز میں تو ریسرچ پریزنٹیشن کا نام ہے۔ موجودہ دور میں تو ریسرچ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر سکتے، وہی پرانے علماء کا کام ہے جس کو ہم تراث کہتے ہیں۔ تو تراث کو ہم موجودہ دور کے علم الکلام کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ تو موجودہ دور کا جو علم الکلام ہے
وہ اس میں جو ہے پیش کرنا سیرت کی روایات کو، سیرت کے واقعات کو، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب سے آئندہ بھی ہم کچھ نشستیں کریں گے، اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے آئندہ پروگرام میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی ہم علی اصغر چشتی صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔